السلام علیکم، کیا حال ہیں آپ سب کے؟ تو چلیں کہف کا پارٹ 2 اسٹارٹ کرتے ہیں۔ اس نے حد درجہ بڑھتی بیزاریت کو نظر انداز کیا اور تارکول کی سڑک پر آہستہ آہستہ قدم اٹھانے لگی۔ کندھے پر ٹنگا دستی بیگ اور ہاتھ ٹھنڈ کے باعث جیب میں اڑسے وہ تقریباً رینگتے ہوئے آگے بڑھ رہا تھا۔ تارکول کی سیاہ سڑک بے حد صاف ستھری تھی۔ شفاف سڑک کے اطراف میں قطار در قطار سبز بیلوں سے ڈھکے بنگلے بنے ہوئے تھے۔ اس نے ایک پل کو رک کر عابد چچا کے بنگلے کو دیکھا اور پھر کچھ سوچ کر نگاہ زاہد چچا کے بنگلے کی جانب گھمائی۔ دونوں گھر آمنے سامنے مضبوطی سے کھڑے تھے۔ یوں لگتا تھا گویا اس کی اینٹ اینٹ میں محبت اور یگانیت کا رنگ بھرا گیا ہو۔ گہرا سانس لے کر اس نے قدم عابد چچا کے گھر کے اندرونی گیٹ کی جانب بڑھائے اور بنا کوئی تاثر دیے گردن جھکائے جیبوں میں ہاتھ ڈالے آگے بڑھنے لگا۔ داخلی دروازہ کے پار بس ایک لمحے کو رکا تھا وہ، پھر دروازہ دھکیلتا اندر داخل ہوا تو دیکھا سارا گھر خالی پڑا ہے، سنسان، یکساں۔ اس نے آنکھیں سکیڑ کر یہاں وہاں نگاہ گھمائی اور پھر محتاط قدم اٹھاتا آگے بڑھایا۔ اسی پہر زینوں کے اس پار سے کسی کمرے کا دروازہ کھلا تو وہ اس طرف پلٹا۔ دو سجی سوری سی خواتین کمرے سے نکل رہی تھیں۔ اسے دیکھ کر لمحے بھر کو ٹھٹکیں اور پھر اگلے ہی لمحے سنبھل بھی گئیں۔ اس کی نگاہوں سے ان کا ٹھٹک کر سنبھلنا مخفی نہیں رہا تھا، بلکہ اس کی نگاہوں سے کبھی کچھ مخفی رہا ہی کب تھا؟ انسانوں کے رویے تو بالکل بھی نہیں۔ السلام علیکم، اس نے بادل نخواستہ سلام کر ہی لیا۔ جیب سے ہاتھ نکال کر یوں ہی گردن کے پیچھے پھیرا۔ اف، اسے نفرت تھی اس گھر میں آنے سے۔ وعلیکم السلام۔ ارے معاذ بیٹا، وہاں کیوں کھڑے ہو؟ آؤ نا، آؤ، بیٹھو یہاں۔ صاف ظاہر تھا وہ اسے دیکھ کر لمحے کے ہزاروں حصے میں چونکی تھیں۔ شاید وہ اس کی توقع نہیں کر رہی تھیں اس شادی کے موقع پر۔ ان کا ہاتھ کندھے پر ٹکے دوپٹے کو بار بار چھو رہا تھا۔ اس نے گہرا سانس لے کر قدم ان کے پیچھے بڑھائے۔ سائمہ پھپھو بھی انہی کے ساتھ لاؤنج کی جانب بڑھنے لگی۔ کیسے ہو؟ ارے بھائی جان کیسے ہیں؟ طبیعت ٹھیک رہتی ہے ان کی؟ سائمہ کے پوچھنے پر اس نے محض سر ہلا کر مختصر لفظوں کا چناؤ کیا تھا۔ میں ٹھیک اور بابا بھی ٹھیک۔ پھر صوفے پر بیٹھ کر کندھے پر ٹنگا بیگ برابر میں رکھا اور ماتھے پر بکھرے بالوں کو انگلیاں چلا کر پیچھے کیا۔ وہ بلا شبہ بہت وجیہہ تھا، کمگو اور خاموش سا وجیہہ۔ آ رہے تھے تو بھائی صاحب کو بھی لے آتے، درمیان کا کانٹا تو نکل ہی گیا۔ پھر کیوں بھائی صاحب اب تک یاد کی قبر پر بیٹھے پھول نچھاور کر رہے ہیں؟ سائمہ کی طنزیہ ٹون حسب سابق شروع ہو چکی تھی۔ اس نے ایک نگاہ اٹھا کر انہیں دیکھا۔ لمحے بھر کے لیے سرمئی ارتکاز میں کچھ ابھرا تھا، کچھ گلابی سا۔ بابا کو کہا بھی ہے کہ یاد کی قبر کو ڈھا دیں، مگر پھپھو کس بنیاد پر؟ زندہ رشتے بھی تو کھوکھلی عمارتوں سے کم نہیں۔ زندہ رہنے کے لیے یاد کی قبر پر تو پھول نچھاور کرنے ہی پڑتے ہیں۔ کیا جواب دیا تھا اس نے؟ سرمئی سے ٹرٹل نیک سوئی سویٹر پر سیاہ جیکٹ پہنے وہ اپنے حلیے کی طرح ہی تھا، لاپرواہ، بیزار اور ذرا اکھڑا اکھڑا سا۔ سائمہ لمحے بھر کو اس کے براہ راست جواب پر گڑبڑا گئی تھیں، مگر اگلے ہی پل سنبھل بھی گئیں۔ ان کے سامنے ان کا ارحم نہیں بیٹھا تھا، ان کے سامنے معاذ بیٹھا تھا۔ ساتھ بیٹھے رامین بھی لمحے بھر کو اس کے جواب پر ساخت ہوئی تھی، مگر وہ ایسے ہی بیٹھا رہا، ڈھٹائی کے ساتھ اپنے جملے کا اثر لیے بغیر۔ بیٹا کیا لوگے؟ چائے، کافی یا پھر کھانا لگوا دوں؟ رامین نے جلدی سے اس کے جملے کا اثر زائل کرنے کے لیے عجلت میں کہا تو اس نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں مامی، بھوک نہیں ہے، میں کھا کر ہی آیا ہوں گھر سے۔ اسی پل لاؤنج میں کوئی سیاہ حجاب اوڑھے لڑکی داخل ہوئی تو وہ اسے دیکھ کر بس ایک لمحے کو چونک سا گیا۔ اس نے کبھی کسی خاندان بھر میں یوں سر پر حجاب لپیٹے نہیں دیکھا تھا، سوائے ہاں ایک پل کو اس کی سرمئی آنکھوں کے پار کسی کا آنچل چمکا، سوائے اپنی ماں کے۔ وہ اسے حجاب میں بہت خوبصورت لگتی تھی۔ لمحے بھر کو چونک کر وہ سنبھل تو گیا، مگر اس لڑکی کی بوکھلاہٹ اس کی نگاہ سے چھپی ہوئی نہ رہ سکی۔ وہ شاید حال میں ہی حجاب لینے لگی تھی، اسی لیے اپنے سر پر لپٹے دوپٹے کو لیے نروس تھی۔ اس نے بغور اسے دیکھا۔ سائمہ پھپھو کے سوالات پر اس کے اعتبار دیکھ کر ایک پل کو اسے اس لڑکی پر بھی غصہ آیا۔ وہ کیوں گڑبڑا رہی تھی؟ کیا اسے جواب نہیں دینا آتا تھا، یا شاید اسے کسی نے نہیں بولنا نہیں سکھایا تھا؟ پھپھو کے کڑے سوالات پر وہ بلا وجہ کی وضاحتیں دے کر خود کو ہلکان کر رہی تھی، اور پھر جب اس کی برداشت سے باہر ہوا تو اس نے اس لڑکی کی تھوڑی سی مدد کرنے کا سوچا۔
اصل میں نہ تو اسے ارحم میں دلچسپی تھی اور نہ ہی سائمہ جیسی بناوٹی قسم کی عورت میں، لیکن پھر بھی اسے پتہ تھا کہ لوگوں کو لفظوں سے کیسے گھیرتے ہیں، اور سائمہ جیسی عورتوں کی خصلت سے تو وہ بخوبی واقف تھا۔ ایک عرصے تک انہوں نے اپنے شوہر کی تعریفوں میں زمین و آسمان کے قلبے ملائے ہوں گے، اور شوہر کی عمر نکل جانے کے بعد اب وہ یقیناً اپنے ثبوت پر فخر کیا کرتی ہوں گی۔ اور ایک تو ان کا وہ بیٹا، اسے ویسے بھی بلا وجہ کی بحثیں کرنے والے اور لمبی لمبی باتیں کرنے والے لوگ نہیں پسند تھے، جبکہ ارحم تو خاص کر ماں سے میٹھی زبان اور کڑے ذائقے مستعار لیے تھے، اسے یہ لوگ قطعی نہیں پسند تھے، ہرگز بھی نہیں۔ ایک پل کو اس نے رک کر سوچا اور پھر اگلے ہی پل اب وہ پھپھو سے ارحم کے بارے میں باتیں کر رہا تھا۔ یہ لڑکی، ایک تو پتہ نہیں اس کا نام کیا تھا، اگر جو یہ سمجھدار ہوئی تو جلد ہی یہاں سے اٹھ جائے گی، اور واقعی وہ وہاں سے اٹھ گئی۔ اس کے جاتے ہی وہ اپنے خول میں سمٹا تو پھپھو نے بھی اٹھ کر باہر کی ڈالی، جبکہ رامین اب اسے اپنا کمرہ دکھا رہی تھی جہاں وہ اگلے 3-4 دن تک رہنے والا تھا۔ ڈھولکی کے فنکشن کے لیے کمرے سے باہر نکلتے ہوئے اب کہ وہ شلوار کرتے میں ملبوس تھا، تازہ دھلے بالوں کو کنگھے سے پیچھے جمائے وہ جیسے ہی آگے بڑھنے لگا، لمحے بھر کو ٹھہر کر رہ گیا، نگاہیں سکڑ گئیں۔ کیا اس نے ابھی کسی کی سسکیاں سنی تھی؟ اور پھر اگلے ہی لمحے سے سمجھ آ گیا کہ آواز کہاں سے آ رہی تھی اور کس کی آ رہی تھی۔ وہ لڑکی، رابیل نام تھا شاید اس کا، سائمہ اسے اسی نام سے بلا رہی تھی۔ وہ لڑکی رو رہی تھی، یقیناً کسی نے لفظوں یا نظروں سے اسے تکلیف پہنچائی تھی، اور اب وہ سورہ مومنون کی آخری آیت پر پڑھتے ہوئے بلک رہی تھی۔ اس نے گہرا سانس لیا اور قدم باہر کی جانب بڑھا دیے۔ اسے پتہ تھا کہ رابیل کو اس کے دلاسے کی ضرورت نہیں ہے، اسے جہاں سے دلاسا دیا جا رہا تھا اس مقابلے پر کوئی نہیں جا سکتا تھا۔ اگلے دن جب وہ اپنے کمرے سے باہر نکل رہا تھا تو اس لڑکی کو دیکھ کر ایک پل کے لیے ٹھٹک سا رہ گیا۔ وہ سیاہ حجاب میں اس گھرانے سے، بلکہ اس دنیا اور اس دنیا کی ہر شے سے زیادہ معتبر اور پاکیزہ لگ رہی تھی۔ کیا کسی نے کبھی اس کو بتایا تھا کہ وہ اس حجاب میں کتنی اچھی لگتی تھی؟ لیکن پھر اگلے ہی لمحے وہ اسے دیکھتا پا کر منہ میں کچھ بڑبڑاتی وہاں سے چلی گئی تو معاذ جیسے ہوش میں آیا، خجل ہو کر بال کھجائے، حد ہے ویسے، خود کو لتاڑتا باہر کی جانب بڑھنے لگا، لیکن کچھ تھا جو اسے بار بار اس لڑکی کی جانب لے جاتا تھا۔ وہ کسی کی یاد کی تازہ قبر تھی جو اس تک اسے لے جا رہی تھی۔ رات بھر کی بے خوابی اور پھر گھر میں مچے شور ہنگامے کے باعث اس کا سارا جسم دکھ رہا تھا، سر کے پچھلے حصے میں درد کی ٹیسیں اٹھ رہی تھیں اور دل پر بے تحاشا بوجھ دھرا تھا۔ لیکن وہ پھر بھی آج مدرسہ چلے آئی تھی۔ کیا ہوا جو پڑھ نہیں پائے گی؟ وہ یہاں سننے آئی تھی، وہ یہاں اللہ کی بات سننے آیا کرتی تھی، اور اس قرآن سے زیادہ اچھی بات اور کیا ہو سکتی؟ بھاری دل اور مترم آنکھیں لیے وہ سفید بے داغ سی چادر پر بہت سی لڑکیوں کے ساتھ دو زانو ہو کر بیٹھی تھی۔ سامنے بنے اسٹیج پر میڈم صباحت اپنے آج کے درس کا آغاز کر رہی تھی۔ آج جمعہ تھا اور درس کے لیے سورہ کہف مختص کی گئی تھی۔ اس نے بھی سفید جلد والا قرآن کھول کر سامنے رکھا۔ میڈم کی نرم مگر سنجیدہ آواز ساری فضا میں ترنم گھولنے لگی۔ اس کے کندھوں سے بھی بوجھ اترنے لگا، دل ہلکا ہونے لگا۔ کیا لگتا ہے کیوں ہر جمعے کو سورہ کہف پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے؟ وہ نرم آواز میں پوچھ رہی تھی۔ آپ لوگ پڑھ چکے ہیں اس سورت کو، کیا لگتا ہے آپ کو کیوں ہر ہفتے سے دہرانے کا کہا گیا ہے؟ کوئی وجہ سمجھ آتی ہے آپ لوگوں کو؟ کلاس میں گہرا سکوت چھایا تھا۔ سب سے پہلے کون سا واقعہ ہے سورت میں؟ اصحاب کہف جواب ابھرا۔ کیا واقعہ تھا؟ ایسا کیا ہوا تھا کہ نوجوان غار میں چھپ گئے تھے اپنے دین کو بچانے کے لیے؟ رابیل نے جواب دیا۔ شاباش، دین کو بچانے کے لیے غار میں چھپنا ضروری تھا؟ پھر استغفار کیا گیا؟ جی، کیونکہ ان کو قتل کرنے کا حکم دیا گیا تھا۔ نوجوانوں کو اندیشہ تھا کہ کہیں سخت سزاؤں کے باعث وہ اپنا ایمان نہ چھوڑ بیٹھیں، اور طلبہ نے جواب دیا۔ سب نوجوان اعلیٰ خاندانوں سے تعلق رکھنے والے تھے، بہت امیر گھرانوں سے تھے سب نوجوان، دنیا کی ہر آسائش موجود تھی ان کے پاس۔ سب سے بڑی بات جوانی تھی، خوبصورتی تھی۔ پھر کس چیز نے انہیں یہ سب چھوڑنے پر مجبور کر دیا؟ سب شرک کر رہے تھے، سارا خاندان، بلکہ سب علاقے والے عیش کی زندگی گزار رہے تھے۔ انہیں کیا پڑی تھی غار میں جا کر چھپنے کی؟ توحید کی وجہ سے۔ ایک طلبہ کے جواب پر میڈم اثبات مسکرائیں۔ توحید پرست تو ہم بھی ہیں، اللہ کو ایک ماننے کا دعویٰ تو ہم بھی کرتے ہیں، دین کی راہ پر تو ہم بھی چلنے کی کوشش کر رہے ہیں، پھر ہمارے گھر اور خاندان والوں کی مخالفت پر ہمارا جواب ایسا کیوں نہیں ہوتا؟ ہم کیوں ان کے رد عمل سے متاثر ہو کر اپنا دین اٹھا کر ایک کونے میں رکھ دیتے ہیں؟ ہم کیوں اپنے دین کو بچانے کے لیے کسی غار میں نہیں جا چھپتے جہاں ہمارا دین محفوظ ہو؟
جہاں ہم امن سے رہیں۔ پوری کلاس دم سادے بیٹھی تھی۔ رابیل یک ٹک میڈم صباحت کو تک رہی تھی۔ یاد رکھیے گا بیٹے، جو اللہ کے لیے اپنا سب کچھ چھوڑ دیتے ہیں، انہیں اللہ غار میں تنہا نہیں کرتا، انہیں غار میں پرسکون نیند دی جاتی ہے، ان پر سکینت نازل کی جاتی ہے، ان کے لیے خوفناک کہف کو پرسکون بنا دیا جاتا ہے۔ یہ اللہ کی رحمت ہے۔ جو اسے جانتا ہے وہ اسے جانتا ہے، اور جو اسے نہیں جانتا وہ اسے نہیں جانتا۔ مگر آج کے دور میں غار کہاں ہے؟ اس سوال پر میڈم صباحت نرمی سے مسکرائی تھی۔ ہر دور میں اللہ کے بندوں کے لیے ایسی پناہ گاہیں موجود ہوتی ہیں، ایسی غار موجود ہوتی ہے جہاں جا کر وہ اپنا ایمان بچا سکیں۔ ان کی نرم آواز میں نہ جانے کیوں بہت ہلکی سی اداسی گھلنے لگی تھی، اور رابیل اس اداسی کو سمجھ سکتی تھی، جہاں وہ خود کو جہنم کی آگ سے محفوظ رکھ سکیں۔ مگر اس سے پہلے انسان کو اپنے ایمان کے لیے سٹینڈ لینا چاہیے، اس پر ڈٹ جانا چاہیے، خواہ حالات کیسے ہی کیوں نہ ہوں۔ آپ کا خاندان آپ کا دشمن بن گیا ہو، لیکن آپ کو بری نگاہوں سے دیکھتے ہوں، آپ پر طنز کے تیر چلاتے ہوں، آپ بس اپنا سارا سکون، ساری راحت اللہ کے لیے قربان کر کے کسی غار میں پناہ لیں، پھر اس غار میں آپ کی حفاظت اللہ کے ذمہ ہے۔ پورے راستے وہ گمسم تھی۔ یہ کہف والا واقعہ اسے پہلے اس طرح کیوں سمجھ نہیں آیا تھا؟ وہ اللہ کے لیے سب قربان کر رہی تھی، تو کیا اللہ اس کا محافظ نہ ہوتا؟ کیا وہ کہف والوں کا محافظ نہ تھا؟ وہ بھی تو اب کہف والوں میں شامل ہو گئی تھی، وہ بھی تو اپنا ایمان، اپنا دین، اپنی حیا بچانے کے لیے لڑ رہی تھی۔ اس نے بھی تو اپنی طنز و حقارت کی بہت سی نگاہوں کو خود میں کھپتے محسوس کیا تھا۔ مسلسل بہتی آنکھوں کو اس نے ہتھیلیوں سے رگڑ کر صاف کیا۔ گھر میں داخل ہوئی تو مغرب کا جامنی سا اندھیرا پھیلنے لگا۔ اس نے بے یقینی سے لان کی دوسری جانب دیکھا تھا۔ بلند آواز سے بجتا میوزک اور دھنوں پر ناچتے اس کے کزنز۔ اس کا دل خوف سے باہر آنے لگا۔ وہ نظریں چراتی اپنے کمرے میں چلے آئی، اور کمرہ، ہاں یہ اس کا اپنا کمرہ، اسے قدیم غار سے کم نہ لگا، انہی غاروں کی طرح پرسکون، خاموش اور سکینت والا۔ لمحے بھر کو اس نے اپنا سراپا سنگار آئینے میں دیکھا۔ عبائے سے ڈھکا اس کا وجود پرسکون دکھتا تھا۔ آہستگی سے چہرے کے گرد بندے حجاب کو اس نے کھولا، اور پھر مغرب کی نماز کا وضو بناتے کمرے میں چلے آئی، جہاں نماز ڈال کر نماز ادا کی۔ نماز سے فارغ ہو کر اپنے بیڈ پر آئی، اور قدیم غار والوں کی طرح اس کی پلکیں بھی نیند سے بوجھل ہونے لگیں، اور پھر کچھ ہی دیر بعد اسے نیند نے آ لیا۔ رابیل، کسی کی نرم انگلیاں اس کے بالوں میں چل رہی تھیں۔ بے اختیار اس کی آنکھ کھلی۔ 8 بج گئے ہیں۔ وہ ایک دم اٹھی۔ میں اتنی دیر سوتی رہی، یا خدایا، کب سوئی تھی تم؟ ایک دن، یا پھر ایک دن کا کچھ حصہ سورہ کہف۔ اس کی بڑبڑاہٹ پر رامین نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ وہ کچھ نہیں ماں، بس ایسا لگا کہ ابھی سوئی ہوں۔ اس نے آنکھیں مسلی تھیں۔ رامین سیدھی ہو بیٹھی۔ آج مہندی ہے بیٹا اقبال کی، تم چلو گی نا؟ آنکھوں کو مسلتی اس کی انگلیاں بے ساختہ ساخت ہوئیں۔ ڈھلتی مغرب میں اس نے ایک عہد لیا تھا اپنے ایمان کو بچانے کا، وہ اب اسے نہیں توڑ سکتی تھی۔ میں نہیں جاؤں گی، اس نے مضبوط لہجے میں کہہ کر گویا بات ہی ختم کر دی۔ تمہاری زندگی بہت مشکل ہو جائے گی رابیل۔ آسان تو ابھی بھی نہیں ہے ماں، تھوڑی اور مشکل ہو جائے گی تو کیا فرق پڑ جائے گا؟ مگر پھر بھی تمہاری پپو نے آج بہت تاکید سے کہا ہے کہ تمہاری تیار کروں تمہیں۔ انہیں آج کچھ مہمانوں سے ملوانا ہے تمہیں، ارم کی منگیتر کی حیثیت سے۔ اس کا دل ایک پل کو ڈوب کر ابھرا۔ میں نہیں جا سکتی، پھر بھی میں نے کچھ وعدے کیے ہیں خود سے ماں، کچھ عہد باندھے ہیں، میرے کچھ اسٹینڈرڈز ہیں، میں ہر جگہ منہ اٹھا کر نہیں جا سکتی۔ لیکن تمہاری پھپھو، انہیں میں خود جواب دے دوں گی۔ اس نے بستر سے پیر نکالے اور بالوں کو جوڑے میں لپیٹنے لگی۔ یہ جیسے پیغام تھا، اب وہ دوبارہ اس موضوع پر بات نہیں کرے گی۔ چلو ٹھیک ہے، تم باہر آ کر کھانا کھا لو، مجھے پھر تیار بھی ہونا ہے مہندی کے لیے۔ اس نے اسبات میں سر ہلایا اور دوپٹہ سر پر لپیٹ کر ان کے ساتھ ہی باہر نکلی۔ باہر تو گویا رنگ و بو کا سیلاب امنڈ آیا تھا۔ ہر جانب کہکتے کھنکتے کہکے اور مہکتے وجود زرق برق ملبوسات میں لہرا رہے تھے۔ اس نے ایک پل کو سب کزنز کی تیاری دیکھی اور پھر زیر لب مسکراتی ہوئی کچن کی سمت بڑھائی۔ کچن میں عجیب قسم کا پھیلاوا پھیلا ہوا تھا۔ شادی کے گھر میں اکثر اس طرح کا ماحول ہوا کرتا تھا، سو ان کا گھر بھی ان گھرانوں سے مختلف نہیں تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر فریج میں سالن تلاشا، لیکن آلو گوشت کو دیکھ کر اس کا منہ بن گیا۔ اسے آلو گوشت بالکل بھی نہیں پسند تھا۔ ایک نگاہ پلٹ کر کچن کے دروازے پر ڈالی، سو
سوچا رامین کو بلا لایا، لیکن ابھی وہ مصروف ہوں گی مہمانوں کے ساتھ، اسے کیا بنا کر دیں گی۔ اس نے بے دلی سے گہرا سانس لیا اور جیسے ہی باہر لاؤنج میں آئی پھپھو کی نگاہ اس پر پڑی۔ ان کے ساتھ ہی ارحم بھی کھڑا تھا، سفید کرتا شلوار میں ملبوس، ہمیشہ کی طرح دل موہ لینے والا۔ انہیں دیکھ کر وہ بامشکل مسکرائی۔ اف رابیل، نارمل ایکٹ کرو خود کو گھر کا۔ لیکن کچھ لوگوں کے رویے دیکھ کر وہ نارمل نہیں رہ سکتی تھی، اور کچھ لوگوں میں پھپھو سر فہرست تھیں۔ وہ اس کے ساتھ بہت اچھے سے بات کرتی تھی، انتہائی نرمی سے، لیکن ان کی ذات کا کھدرا پن پھر بھی رابیل کو محسوس ہوتا تھا۔ اسے نفرت تھی اس قدر حساس ہونے سے۔ کاش وہ بھی ردا اور شزا کی طرح مزے سے کسی بھی بات کا اثر لیے بغیر اپنا کام کر پاتی، لیکن اسے ہمیشہ خود سے زیادہ لوگوں کی فکر تھی۔ لوگ کیا کہیں گے، ان کا رد عمل کیا ہوگا، اور کہیں وہ اسے اپنے لفظوں سے تکلیف تو نہیں پہنچا دیں گے۔ اسے ہمیشہ انہی باتوں کا غم کھاتا رہنا تھا، کیونکہ وہ جانتی تھی، اسے پتا تھا کہ وہ لوگوں کو تکلیف دہ باتوں سے بہت بری طرح ہرٹ ہوتی ہے، اتنی بری طرح کہ پھر اسے سنبھلنے میں بھی کئی دن لگ جایا کرتے تھے۔ تم تیار نہیں ہوئی ابھی تک؟ پھپھو نے قریب آ کر اس سے پوچھا۔ اس کے حلق میں یکدم کچھ اٹکا۔ ابھی تو ماں کو کہہ رہی تھی کہ وہ انہیں جواب دے دے گی، لیکن انہیں جواب دینا اتنا آسان نہیں تھا۔ وہ بہت منجھی ہوئی خاتون تھی۔ وہ پھپھو، میں ابھی جا کر چینج کرو، اور یہ اس طرح کا سوکھا منہ لے کر ہرگز بھی نہیں چلنا وہاں۔ ارحم کے کچھ دوستوں سے ملوانا ہے تمہیں، ٹھیک طرح سے تیار ہو کر آنا باہر کمرے سے۔ اس نے ایک لمحے کو رک کر بے یقینی سے ان کی جانب دیکھا۔ ارحم کے دوست؟ کیا وہ اسے ارحم کے دوستوں سے ملوانے کا کہہ رہی تھی؟ لیکن ارحم کے دوستوں سے اس کا کیا تعلق؟ وہ کیوں ان سے ملوا رہی تھی؟ پھپھو، لیکن وہ ارحم کے دوست ہیں، میرا نہیں خیال کہ مجھے ان سے ملنا چاہیے، یہ درست نہیں ہے، بلکہ یہ تو اسلامی۔ چپ کرو لڑکی، طیش میں آ کر وہ اتنی بلند آواز سے بولی تھی کہ لمحے بھر کو لاؤنج میں سناٹا چھا گیا۔ سب اپنے کاموں سے رک کر ان کی جانب دیکھنے لگے تھے۔ اس کی ٹانگیں بے ساختہ لرزنے لگیں، لب خشک ہو گئے اور نگاہیں دھندلانے لگیں۔ پھپھو، میں نے کہا مجھے مزید اب کوئی بحث نہیں سننی، ابھی کے ابھی جاؤ اور اپنا یہ دوپٹہ ہٹاؤ سر سے۔ جب سے آئی ہوں تب سے تمہاری یہ بکواس سن رہی ہوں، نہ تمہیں بڑوں کی تمیز ہے اور نہ رشتوں کا لحاظ۔ مجھے تو اپنے منگیتر کو نہیں بخشا۔ غضب خدا کا، لڑکیاں اپنے ہونے والے شوہر کو خوش کرنے کے لیے پاپڑ بیلتی ہیں، اور ایک یہ محترمہ ہیں جن کے اسلام کا ڈھکوسلا ہی ختم نہیں ہو رہا۔ چھن چھن سب کچھ اس کے اندر ٹوٹ کر بکھرتا جا رہا تھا، اور وہ اس کے ٹوٹنے کی آواز بخوبی سن سکتی تھی۔ آنسو بے ساختہ رخساروں پر پھسلتے جا رہے تھے، اور سانسیں لمحہ بلمحہ رکنے لگی تھی۔ ابھی کے ابھی جاؤ۔ وہ ایک بار پھر اس پر دھاڑی تو اس نے بس ایک نظر تماشا دیکھتے مجمع پر ڈالی۔ اس کے گھر والے، اس کی ماں بہنیں، اس کے اپنے لوگ اس کے ساتھ نہیں کھڑے تھے، کوئی بھی اس کے ساتھ نہیں کھڑا تھا۔ وہ اسے تپتے صحرا میں تنہا چھوڑ گئے تھے، اس کے آگے پیچھے کوئی نہیں تھا۔ میں نے کچھ غلط نہیں کیا ہے پھپھو، کچھ غلط نہیں کیا۔ پچھلے 3-4 دنوں سے تم اور کیا کر رہی ہو؟ جب دیکھو یا تو اپنے کمرے میں گھسی بیٹھی رہتی ہو، یا پھر اس سو کال مدرسے کے کاموں میں بزی رہتی ہو۔ کیا دنیا داری اس طرح چلتی ہے؟ کیا رشتے اس طرح نبھائے جاتے ہیں؟ ہر لفظ اس کے دل میں کانٹا بن کر اتر رہا تھا، لیکن وہ پھر بھی کھڑی رہی۔ اس کی ٹانگیں اس قدر لرز رہی تھی، لگتا تھا کہ وہ ابھی گر پڑے گی، لیکن وہ نہیں گری۔ اسی پل کوئی داخلی دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا۔ دروازے کے چرر کھلنے کی آواز پر ایک لمحے کو سب نے اس جانب دیکھا۔ بلو جینز پر بھوری جیکٹ کی زپ گردن تک بندھی معاذ اندر داخل ہوا۔ ایک نظر لاؤنج میں کھڑے ہر زیر اوپر ڈالی۔ ارحم کو دیکھ کر ایک پل کے لیے تیوری چڑھی، اور پھر اس کی نگاہ اس لڑکی پر ٹک گئی جو حجاب باندھے گردن جھکا کر بے ساختہ ابلتے کے آنسوؤں کو قابو کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اسے اتنی دور سے بھی نظر آ رہا تھا کہ وہ سر سے پیر تک لرز رہی تھی۔ اگلے ہی لمحے اب وہ افسوس سے سائمہ کی جانب دیکھ رہا تھا۔ ارحم، تمہاری دوستوں کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے ہائی وے پر، انہیں ہاسپٹل لے جایا گیا ہے۔ دراصل 2-3 گاڑیوں کا ایک ساتھ ٹکراؤ ہوا ہے، تو معلوم نہیں اس میں تمہارے کتنے دوستوں کی ڈیڈ باڈیز ہیں۔ اندر آ کر اس نے انتہائی سکون کے ساتھ گویا بم دھماکہ کیا تھا۔ ارحم یکدم باہر کی جانب بھاگا۔ سائمہ نے بے یقینی سے معاذ کو دیکھا۔ اور پھپھو، ابھی میں زاہد چچا کے گھر میں سے ہی آ رہا ہوں۔ عابد انکل کہہ رہے تھے کہ ان کے کوئی بھی کپڑے استری نہیں۔ میرے خیال سے آپ کو اپنی جانب توجہ ذرا کم کر کے ان کی طرف بھی دیکھنا چاہیے۔ بیچارے کہاں اب اس عمر میں اپنے کپڑے استری کرتے پھریں گے۔ آخر میں انتہائی سادگی سے کہا تو سائمہ کی تیوری چڑھی۔ تم ہمارے معاملات سے دور رہو معاذ۔ ان کے جوابی وار پر وہ جیسے محظوظ ہوا تھا۔ آبرو ایک لمحے کو حیرت سے اوپر اٹھی، لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ ابھری۔ اسے پرواہ نہیں تھی کہ کتنے لوگ اسے بیک وقت دیکھ رہے ہیں۔ لوگ دیکھتے ہیں تو دیکھتے رہیں۔ ریلی؟
اوکے، میں بالکل ایسا ہی کروں گا، اگر جو آپ بھی لوگوں کے معاملات سے دور رہیں گی تو۔ یہ میرا اور رابیل کا مسئلہ ہے، تمہیں درمیان میں آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ رابیل نے پلٹ کر اب کے معاذ کو دیکھا۔ اس نے لاپرواہی سے کندھے اچکائے۔ آفٹر آل اتنا نڈر کیسے ہو سکتا تھا یہ انسان؟ اسے بے اختیار اس پر رشک آیا۔ اب آپ جا کر کپڑے استری کر دیں، نہیں تو واش روم میں یوں ہی بیٹھے رہیں گے۔ اس کے جواب پر لاؤنج میں لڑکیوں کی دبی دبی سی ہنسی گونجی تو سائمہ کا وجود پل میں تپ کر بھسم ہو گیا۔ ایک کڑی نگاہ رابیل پر ڈالی اور دوسری قہر آلود نگاہ سے ماس کو دیکھتی وہ باہر کی جانب بڑھیں تو یکدم جیسے لاؤنج میں زندگی لوٹ آئی۔ اس نے ہتھیلیوں سے آنسو رگڑے اور جیسے ہی پلٹنے لگی کسی کی آواز نے اس کے قدم ساکھ کر دیے۔ کتنا کہا تھا میں نے تمہیں کہ یوں اپنے دوپٹے کے لیے رشتہ خراب مت کرو، لیکن رابیل تم نے خاک میں ملا دی اپنے باپ کی عزت۔ اب دیکھنا تم کہ تمہاری پھپھو کیا کرتی ہیں تمہارے ساتھ۔ خاندان بھر میں رسوا نہ کر دیا، اپنی ماں کا نام بدل دینا تم۔ ان کے لہجے کا افسوس سن کر اس نے انہیں روکنا چاہا لیکن وہ نہیں رکیں۔ آنکھوں کے کنارے سے آنسو صاف کرتی دوپٹہ ٹھیک سے لیے وہ بھی پھپھو کے پیچھے گئی تھیں۔ آنسو روکنے کی وجہ سے اس کا حلق اب کے دکھنے لگا تھا۔ آنکھیں ضبط کے باعث گلابی سے رنگ میں ڈھل گئیں۔ اندر ہی اندر خوف کی کئی پرتوں نے بیک وقت جنم لیا۔ کچھ ہی پل میں ہر ایک سے اہانت اور تمسخرانہ دیکھ کر مسکراتا ہوا باہر کی جانب بڑھا تو اس نے اپنے قدموں پر کھڑا ہونا عذاب ہو گیا۔ ان چند لمحوں میں کیا کچھ نہیں سہا تھا اس نے؟ طنز، حقارت، تمسخر۔ وہ پلٹی اور کمرے کی جانب بھاگ گئی۔ اندر آ کر اس نے اپنے پیچھے دروازہ مقفل کر لیا۔ بے تحاشا کانپتے ہاتھوں کو چہرے پر رکھا۔ گرم گرم آنسو اس کی آنکھوں سے ابلنے لگے تھے۔ اور جب پناہ لی ان انسانوں نے اسٹڈی ٹیبل پر رکھی کتاب کی آیتیں اب کے بھرپور انداز میں جگمگا رہی تھی۔ دروازے سے لگ کر سر جھکائے روتی رابیل کے کانوں میں وہ مدھم پرسکون سی آواز گونجی، غار کی طرف۔ اس نے لرزتے ہاتھوں سے مسلسل آنسو صاف کیے۔ دل پر جمے زخم تکلیف دینے لگے، مگر پھر وہ بہتی آواز اس کے سماعت میں اترنے لگی۔ اس کا سینہ جو اس قدر بے عزتی پر تنگ ہونے لگا تھا کھلنے لگا۔ پس انہوں نے کہا۔ اس کے لرزتے دل کو ڈھارس سی ملی۔ بل کھاتی لہروں کے درمیان اس کا ڈوبتا دل سنبھلنے لگا۔ کیا کہا تھا نوجوانوں نے غار میں پناہ لینے کے بعد؟ اس نے سننا تھا، اسے جاننا تھا کہ غار میں پناہ لینے کے بعد وہ کون سے الفاظ تھے جو کہیں دہائی یوں پہلے دہرائے گئے تھے۔ وہ کون سے مبارک لفظ تھے جنہیں اللہ نے اپنی کتاب کا حصہ بنا کر صدیوں تک کے لیے محفوظ کر لیا۔ اس نے بے جان قدم اس جگمگاتی کتاب کی جانب اٹھائے، لیکن وہ ہاتھ بڑھ کر اس کا دروازہ نہ کھول سکی۔ وہ تو بس اس بہتی آواز کو سحرزدہ سی سنے جا رہی تھی۔ اے ہمارے رب، تو ہمیں دے اپنی طرف سے رحمت۔ اس نے اس نرم آواز کے پیچھے یہ لفظ میکان کی انداز میں دہرائے۔ ہاں، اسے یہ لفظ دہرانے تھے، اسے دعا غار میں پناہ لینے کے بعد اپنے رب سے مانگنی تھی، اور آسان کر دے ہمارے لیے۔ اس کے لب بے آواز ہل رہے تھے، مگر ان بے آواز ہلتے لبوں کی صدا کہیں بہت اوپر تک سنائی دینے لگی۔ اس کے پاس رحمت کے فرشتے اٹھنے لگے۔ وہ رس گھول دینے والی مدھم آواز اب تک کہیں پیچھے سے سنائی دے رہی تھی۔ ہمارے کام میں بھلائی کا راستہ، سورہ کہف۔ اس کے دل کا ہر بوجھ سرکنے لگا تھا۔ بہتی سانسوں کی روانی میں بے اختیار نمی سے گھلنے لگی۔ وہ ایک بار پھر سے اس کی رحمت، اس کی محبت اور اس کے قدر خیال رکھنے پر رو رہی تھی۔ لان میں ایک بوڑھے درخت کا پتا اسی سمے آنسو بن کر گرا۔ وہ بے ساختہ بار بار اس دعا کو دہرانے لگی۔ ان لفظوں کی مٹھاس آج بھی تازہ تھی۔ ہاں، آج بھی، کئی صدیوں بعد بھی وہ الفاظ زندگی دیا کرتے تھے۔ اے ہمارے رب، تو دے ہمیں اپنی طرف سے رحمت، اور آسان کر دے ہمارے لیے ہمارا کام، بھلائی کا راستہ۔ وہ اس آیت کی گردان کرتے کرتے اب کے اس تاریک، تنگ اور بھیانک غار کو روشن کرنے لگی تھی۔ اس کے سیاہ غار میں چاندنی پگھل کر گرنے لگی۔ باہر لاؤنج میں اب بہت کم لوگ تھے۔ کچھ مہندی میں جا چکے تھے اور کچھ تیاریاں ابھی باقی تھیں۔ وہ ان سب سے بے نیاز مدھم آواز میں دعا کو پڑھ رہی تھی۔ اس کو پڑھنا ہی تھا، کیونکہ اس غار کے باہر تو اسے اندیشہ تھا کہ وہ اپنا ایمان کھو دے گی۔ اس کا خاندان بھی ایسے سے رہ رہا تھا۔ بھلا اسے کیا پڑی تھی اس غار میں پناہ لینے کی؟ لیکن وہ جانتی تھی کہ ایک دن ایسا بھی آنے والا ہے جب میں کوئی کسی کا نہیں ہوگا، جس دن
کوئی کسی کا نہیں ہوگا، اس دن صرف اللہ ہوگا اور انسان ہوگا۔ اسے اس دن کی تیاری کرنی تھی اور اس دن کی تیاری کے لیے اس غار میں پناہ لینی تھی۔ دور سے دیکھنے پر اب کے بس یہی دکھائی دے رہا تھا کہ ایک لڑکی بیڈ پر گردن جھکائے بیٹھی زیر لب کچھ پڑھ رہی تھی۔ اسٹڈی ٹیبل پر رکھی کتاب جگمگا رہی تھی اور فرشتے اس غار کا احاطہ کیے آسمان تک پہنچ چکے تھے۔ باہر کھڑے بورے درخت نے پتے اب تک آنسوؤں کی صورت ٹوٹتے ٹوٹتے گر رہے تھے۔ اور اس رات اسے نہیں یاد کہ وہ گھر کے وسط میں بنے ٹھنڈے زینوں پر کتنی ہی دیر بیٹھی رہی۔ زینے آدھے تاریکی میں ڈوبے ہوئے تھے اور آدھے روشن تھے۔ وہ روشن حصے میں بیٹھی چہرہ گھٹنوں میں دیے گمسم سی بیٹھی تھی۔ تم لوگوں کو خود اتنی اجازت دیتی ہو کہ وہ آئیں اور تمہیں توڑ کر چلے جائیں۔ کسی کی آواز پر اس نے ایک جھٹکے سے سر اٹھایا تھا۔ زینوں کے بالکل دہانے پر وہ ابھی تک بھوری جیکٹ کو گردن تک بند کیے کھڑا تھا۔ لوگوں کو ہر وقت اپنے اعمال کی وضاحت نہیں دیا کرتے، وہ پوچھیں تب بھی نہیں۔ ہاں یہ نہ میں جواب دینا سیکھو، ہاں یا نہ میں جواب دینا سیکھو، نہیں تو لوگ تمہیں اذیت دینے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیں گے۔ وہ مترم آنکھوں سے اسے دیکھے گئی۔ وہ دیکھنے میں جتنا روکھا لگتا تھا اتنا تھا نہیں۔ ہاں اسے بڑے بڑے جملے بولنے نہیں آتے تھے، اسے شاید اپنی بات کم الفاظ میں سمجھانے کی عادت تھی۔ مجھے لگتا ہے کہ ابھی اذیت کبھی ختم نہیں ہوگی، کبھی بھی نہیں۔ معاذ نے گہرا سانس لے کر تھوڑی کھجائی اور کچن کی طرف بڑھا، لیکن پھر اگلے ہی لمحے وہ اس کے سوال پر رک بھی گیا۔ ارحم کے دوست کیسے ہیں اب؟ اس نے کبھی اس سے بات نہیں کی تھی، مگر جانے کیوں وہ اس غیروں کے جھرمٹ میں اپنا اپنا سا لگنے لگا، خشک اور بیک وقت نرم۔ پتہ نہیں، لیکن تم نے ہی تو کہا ہے کہ ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا ہائی وے پر، پھر اب کیسے ہیں وہ لوگ؟ میں نے تو صرف ایک حادثے کی بات کی تھی، پتہ نہیں اس میں اس کے دوست تھے بھی یا نہیں۔ مزے سے کندھے اچکائے تو رابیل یکدم اٹھ کھڑی ہوئی، بے یقینی سے اس کی پشت کو دیکھا۔ لیکن تم نے کہا تھا کہ آئندہ کبھی تمہیں اپنے دوستوں سے ملوانے کے بارے میں سوچے گا بھی نہیں، بے غیرت۔ ایک بار پھر اس نے سر جھٹک کر قدم کچن کی جانب بڑھائے تو وہ اس کے پیچھے ہی چلی آئی۔ سادہ سے شلوار قمیض میں اس کا سراپا دمک رہا تھا۔ تم کیا کر رہے ہو؟ اس نے ایک نظر پلٹ کر رابیل کو دیکھا اور پھر بغیر کوئی جواب دیے جیکٹ کی آستینیں پیچھے کو چڑھاتا کچن کی جانب متوجہ ہوا۔ چند پل یہاں وہاں کچھ تلاشا اور پین رکھ کر ہلکی آنچ پر تیل گرم کرنے کے لیے رکھا۔ اگلے ہی لمحے اس کے ہاتھ تیزی کے ساتھ کٹنگ بورڈ پر کھٹاکھٹ گوشت کاٹ رہے تھے۔ وہ بے یقینی سے اس کی پشت دیکھے گئی۔ تم کیا کر رہے ہو معاذ؟ کچھ کھایا ہے تم نے؟ اس نے پلٹے بغیر ہی استفسار کیا۔ رابیل کا سر خود بخود نفی میں ہل گیا۔ ایک لمحے کو پلٹ کر اس نے رابیل کو دیکھا تھا، جانے کیسا بندہ تھا وہ۔ تمہاری مدد کا شکریہ معاذ۔ اس نے اس کی بات سن کر لاپرواہی سے کندھے اچکائے جیسے کہہ رہا ہو واٹ ایور۔ رابیل کو لگا ابھی وہ اسے کہے گا کہ کوئی بات نہیں، یہ تو میرا فرض تھا اور میری جگہ کوئی بھی ہوتا تو وہ بھی یہی کرتا، لیکن اس نے صرف کندھے اچکائے تھے۔ اس کا انداز عجیب نہیں تھا، اس کا انداز بہت مختلف تھا۔ اب وہ فون پر شاید اپنے کسی ورکر سے بات کرتا تیزی سے مسالوں کو بھون رہا تھا۔ سارے کچن میں اشتہا انگیز سی مہک پھیل گئی۔ رابیل کی بھوک یکدم ہی چمک اٹھی۔ فیصل سے کہو تازہ سبزیاں لائے، اس طرح کھانے کا ذائقہ خراب نہیں ہوگا پھر۔ اگلے پل اس نے رک کر دوسری جانب سے کچھ سنا اور پھر چند ہدایات دیتا وہ فون رکھ چکا تھا۔ اب کے سارا پھیلاوا سمیٹ کر اس نے ایک جانب کیا اور پھر ڈش میں مسالے دار سی اسپیگٹی نکالنے لگا۔ دور سے دیکھنے پر ہی وہ اتنی مزیدار لگ رہی تھی کہ رابیل کو سب کچھ بھول گیا، اسے بس ابھی کھانا تھا۔ ایک بار پھر سے اس کا فون بجا تو اس نے فون کان سے لگاتے ہوئے اسپیگٹی اس کے سامنے کچن میں لگے گول ٹیبل پر رکھی اور انگلی سے اس کی جانب اشارہ کیا جیسے کہہ رہا ہو اسے کھا لو۔ فیصل مجھے لگیں گے کچھ دن یہاں، ابھی تمہیں یہی دیکھنا ہوگا چند دنوں تک ریسٹورنٹ میں، جلدی آنے کی کوشش کروں گا۔ اگلے ہی لمحے اس نے فون رکھا تو رابیل اسے دیکھ رہی تھی۔ تم کیا کرتے ہو معاذ؟ میری دادی کی جائیداد سے نکلتا آدھا حصہ تو پھپھو ہتھیا چکی تھی، اس لیے ہمارے حصے میں کوئی لمبی چوڑی کمپنی نہیں آ سکی، اور جو آ سکا تھا اس سے بابا نے ایک ریسٹورنٹ کا کام شروع کیا تھا۔ میں ریسٹورنٹ آنر ہوں۔ اس نے آستینیں کلائی پر یوں برابر کی اور ماتھے پر بکھرے بالوں کو ہاتھ سے پرے کرتا باہر کی جانب بڑھ گیا۔ رابی نے ایک لمحے کو پلٹ کر اسے جاتا دیکھا تھا۔ بہت دنوں بعد اس کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ ابھری تھی۔ خشک آنسوؤں کے نشان لیے وہ اب کے بہت رغبت سے اسپیگٹی کھا رہی تھی کیونکہ اسے آلو گوشت بالکل بھی پسند نہیں تھا۔
کچن سے داخلی دروازے کی جانب جاتے ہوئے اس نے ایک پل کو مڑ کر اسے رغبت سے کھانا کھاتے ہوئے دیکھا اور پھر گہرا سانس لے کر آگے بڑھ گیا۔ قدم آور دروازے کو جاتی پتھریلی روش پر قدم دھرتے اس نے سرسراتے جھونکوں کے باعث ہاتھ بے ساختہ جینس کی جیب میں اڑستے تھے۔ ایک نگاہ اٹھا کر چچا زاہد کے بنگلے کی جانب دیکھا۔ رنگ برنگے کمکوں سے جگمگاتا ان کا بنگلہ اس سمے ناچ گانے کی آوازوں سے گونج رہا تھا۔ اس نے خوف سے گہرا سانس لیتے ہوئے قدم گھر سے باہر کی جانب بڑھائے اور پھر گردن جھکائے طویل سڑک پر خاموشی سے چلنے لگا۔ یاد کے کئی صفحات نگاہوں کے سامنے پھڑ پھڑانے لگے تھے۔ جب کوئی تکلیف میں ہونا معاذ، تب اسے چند آرام دہ جملے کہنے کے بعد اچھا سا کھانا کھلانا چاہیے۔ کھانا کھلانے والے اللہ کو بہت پسند ہوتے ہیں، اس کی ماں اکثر کہا کرتی تھی اس سے۔ اس نے گہرا سانس لے کر نگاہیں سامنے سڑک پر جما دی۔ ایسا نہیں تھا وہ کوئی بہت خیال رکھنے والا اور لونگ سا بندہ تھا، یہ اس کی نیچر ہی نہیں تھی، لیکن ابھی کچھ دیر پہلے رابل کو یوں تھکا ہارا زینوں پر بیٹھے دیکھ کر اسے دکھ ہوا تھا۔ ہمیشہ ہی لوگ اتنی تکلیفیں کیوں اٹھائیں، اسے یہ بات کبھی سمجھ نہیں آئی۔ سر ایک بار پھر جھٹک کر سڑک پر چلتے اس نے نگاہیں جھکائیں۔ جیبوں میں اڑسے ہاتھ اڑسے لڑکا گردن جھکائے سست روی سے قدم اٹھا رہا تھا۔ اسی پہر اس کا موبائل جیب میں تھرتھرایا تو اس نے اس کی روشن اسکرین نگاہوں کے سامنے کی۔ شناسا سا نمبر جگمگاتا دیکھ کر اس نے اگلے لمحے فون کان سے لگایا۔ کیسے ہو؟ دوسری جانب سے فکر مند سی مردانہ آواز ابھری۔ اس نے ایک ہاتھ جیب میں اڑس رکھا تھا اور دوسرے سے فون تھامے وہ تارکول کی سڑک پر قدم قدم چل رہا تھا۔ ٹھیک، کہاں پر ہو؟ سڑک پر۔ مہندی پر کیوں نہیں گئے؟ آج تھی نا اقبال کی مہندی؟ وہ آخر اس سے پوچھ رہے تھے۔ شروع کے سوال میں ہلکا سا غصہ بھی تھا۔ معاذ کا کیا بھروسہ، پتہ چلا ان کے گھر ہی نہ گیا ہو۔ وہ اسے بخوبی جانتے تھے۔ جی آج ہی ہے اس کی مہندی۔ تو تم سڑک پر کیا کر رہے ہو؟ چل رہا ہوں۔ جواب آسان تھا۔ دوسری جانب وقار اس کے پرسکون سے جواب پر بھنے تھے۔ خیر گدھے کا بچہ، وہاں بھیجا کس لیے تمہیں؟ ان کے طرز تعاقب پر وہ ہلکا سا مسکرایا۔ ان کا قصور نہیں تھا، دادی پختون خاندان سے تھی، اس لیے اتنی مٹھاس تو خیر کبھی کبھی ان کی زبان میں بھی آ جایا کرتی تھی۔ یکدم ایک سرسراتے جھونکے کے باعث اس کے بال ماتھے پر گر کر اڑنے لگے تھے۔ میرا دل نہیں چاہ رہا تھا جانے کا، اس لیے نہیں گیا۔ اپنے مخصوص انداز میں کندھے اچکائے جیسے اب اکھاڑ لیں جو اکھاڑنا ہے۔ معاذ میں نے تمہیں تاکید کر کے بھیجا تھا کہ تم کسی بھی فنکشن میں ڈنڈی نہیں مارو گے، پھر بھی تم وہی کر رہے ہو جو تم چاہتے ہو۔ یہ عزت رہ گئی ہے باپ کی اب۔ ان کے خاصے جذباتی سے رد عمل پر اس نے ایک پل کو موبائل کان سے ہٹا کر دیکھا۔ کیا کرے وہ ان کا؟ کچھ اور آزمائیں، مجھ پر اثر نہیں ہو رہا۔ بدتمیز! اگر آپ کو اتنا ہی شوق تھا اس قسم کے فنکشن میں شرکت کا تو آپ خود کیوں نہیں آئے؟ آپ جانتے بھی ہیں مجھے یہ لوگ نہیں پسند، پھر بھی آپ نے مجھے بھیج دیا۔ میں یہاں اپنی شکل دکھانے آ گیا ہوں، کیا یہ کافی نہیں؟ نہیں، یہ کافی نہیں ہے۔ میں چاہتا ہوں تم انہیں اپنی شکل بار بار دکھاتے رہو۔ جی، تاکہ اگلے ہی دن وہ میرا سامان میرے منہ پر مار کر مجھے گھر سے باہر نکال دیں۔ اتنی اچھی شکل بھی نہیں ہے آپ کے بیٹے کی۔ نکل آئیں اس خوش فہمی سے۔ تم ابھی کے ابھی مہندی میں جا رہے ہو۔ اوہو، میں نہیں جا رہا۔ معاذ تم اتنے ڈھیٹ کیوں ہو؟ کیوں تمہیں سمجھ نہیں آتی کہ تمہارا وہاں موجود ہونا لازمی ہے؟ میں یہاں ریسٹورنٹ دیکھنے کے لیے رکا ہوں تو کم از کم تم جس کام کے لیے گئے ہو وہ تو پورا کرو۔ اور میں بھی پچھلے کوئی 35 بار پوچھ چکا ہوں کہ آخر میری موجودگی اس شادی میں اتنی ضروری کیوں ہے؟ میں نے کیا کرنا ہے وہاں جا کر؟ چپ چاپ جا کر بیٹھنا ہے، لوگوں کو دیکھنا ہے، 3-4 بار آپ کے خوبصورت خاندان والوں کی حرکتوں پر کوف سے سر جھٹکنا ہے اور اس کے بعد ہر خاتون کو بتانا ہے کہ میں کس کا بیٹا ہوں۔ آپ کو لگتا ہے کہ یہ سب آسان ہے؟ آپ کو اندازہ ہے عورتیں کتنی باتیں کرتی ہیں؟ آخر میں وہ جیسے بلبلایا تھا۔ وقار صاحب نے دوسری جانب افسوس سے سر ہلایا۔ آخر وہ کیا کریں اس لڑکے کا؟ یہ سب باتیں تو بیٹا لڑکے انجوائے کرتے ہیں۔ سیریسلی؟ ایک سیکنڈ کے لیے رک کر اس نے اپنی ناک کو چٹکی میں لیا تھا۔ بابا، آپ چاہتے کیا ہیں مجھ سے آخر؟ میں بس یہ چاہتا ہوں کہ تم شرافت سے جا کر شادی اٹینڈ کرو اور کسی بھی فنکشن میں ڈنڈی مارے بغیر شرکت کرو۔ آخر میں جیسے انہوں نے تنبیہ کی تھی، ابھی وہ ان کے سامنے ہوتا تو ایک ہاتھ گدی پر تو دھر ہی دیتے۔ یہ نالائق! ٹھیک ہے، وہ اب کے پھر سے چلنے لگا۔ بس کوئی ایک ایسی وجہ بتا دیں جو مجھے قائل کر سکے، پھر میں چلا جاؤں گا شادی میں، اور اگر نہیں تو پھر بھول جائیں۔ اف! وقار کا دل کیا اپنا سر دیوار میں مار لیں۔ گہرا سانس لے کر انہوں نے فون کان کے ساتھ
کچھ اور جمایا۔ دیکھو ماس، ریزن بابا۔ اور پھر وقار یکدم خاموش سے ہو گئے۔ ہاں وہ ماس تھا، اس کی مرضی شامل نہیں ہوگی تو وہ نہیں جائے گا، یہ طے تھا۔ ماس، میں چاہتا ہوں کہ خاندان کی کسی ایک لڑکی سے تمہاری شادی ہو جائے۔ ان کے جملے نے اس کے سر پر گویا دھماکہ کیا تھا۔ اس نے ناسمجھی سے آنکھیں کھول کر فون کو دیکھا۔ کیا کہا آپ نے؟ کیا غلط کہا ہے بتاؤ؟ جلدی سے ہچکچا کر بات سمٹی۔ صحیح کیا کہا ہے آپ نے اس میں؟ اس کے سامنے لمحے بھر کو خاندان بھر کی لڑکیاں گھومی تھیں۔ اف، ایک تو ان کے وہ نیلے پیلے سے کپڑے، اور جو وہ ایک ہی بات بار بار پوچھ کر نس پھاڑتی تھی وہ الگ۔ اس نے یکدم جھرجھری لی۔ سرسراتی ہوا اسے نہیں خاندان کی لڑکیوں سے ماس، تم میرے ایک ہی بیٹے ہو۔ میں چاہتا ہوں تمہارے ذریعے اپنے خاندان کے ساتھ جڑا رہوں۔ میں اس بڑھاپے میں ان سے مزید دور نہیں رہنا چاہتا بیٹا۔ پہلے ہی سوتیلے رشتے کی وجہ سے میں ان کے قریب نہیں آ سکا۔ ہاں رائٹ، ایسے لوگوں کے لیے جنہوں نے آپ کو رات کی تاریکی میں گھر سے نکال باہر کیا تھا۔ اس کا لہجہ اس قدر تلخ تھا، اسے خود اپنے حلق میں کڑواہٹ پھیلتی محسوس ہوئی، لیکن وہ ایسا ہی تھا، دل زخمی کر دینے کی حد تک صاف کو، اور وہ جانتا تھا کہ اس کے اس آخری جملے نے بابا کی سماعت کو کیسے زخمی کیا ہوگا۔ چند لمحے دوسری جانب گہری خاموشی چھائی۔ میں معاف کر چکا ہوں سب کو، لیکن میں نے ابھی تک کسی کو معاف نہیں کیا۔ اس کے لہجے کی تلخی اب کے سرد سی فضا میں تحلیل ہونے لگی۔ ماس، کیا تم اپنے باپ کی اتنی سی بات نہیں مانو گے؟ میں نے بہت انتظار کیا ہے بیٹا، میں نے بہت صبر کیا ہے، لیکن اب میں اپنے بھائیوں کے ساتھ مراسم بڑھانا چاہتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں تمہارے ذریعے کم از کم میرے رشتے کا دھاگا ان کے ساتھ پھر سے جڑ جائے۔ میری امید کو اس طرح مت توڑو بیٹا۔ ماس کے چہرہ بے حد سپاٹ ہو گیا، اتنا سپاٹ کہ حد نہیں، یوں لگتا تھا سڑک کی ساری سختی اس کے چہرے پر اتر آئی ہو۔ مجھے کوئی دلچسپی نہیں ہے ان لوگوں سے مراسم بڑھانے میں بابا، کیونکہ میں ابھی تک کچھ نہیں بھولا ہوں، کچھ بھی نہیں۔ چند لمحے دوسری جانب پھر سے خاموشی چھائی رہی۔ وہ جانتا تھا کہ اس کے لفظوں نے بابا کو تکلیف دی تھی، مگر اب وہ مزید ان کی شکلیں نہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ انہیں ایسے دیکھ کر اس کے اندر بہت کچھ بیک وقت ابلنے لگتا تھا۔ کئی سالوں پہلے کی زیادتیاں یاد آنے لگتیں۔ کیا وہ کچھ بھولا تھا؟ اس کے دل سے باتیں نہیں نکلتی تھیں، اس کی سماعت سے گزرے اوقات کی گونج نہیں جاتی تھی۔ اس کی سب سے بڑی کمزوری یہ تھی، کچھ بھلا نہ پاتا، واقعات کو پوری جزیات سے یاد رکھنا۔ کیا تم اپنی ماں کو بھی یوں ہی جواب دیتے؟ وہ جواب نہیں تھا، جوابی وار تھا۔ اس کے اٹھتے قدم بے ساخت ہوئے، سرمئی کانچ کرچھی سے ہونے لگے۔ بابا نے دکھتی رگ پہ ہاتھ رکھا تھا اس کی۔ ہاں، وہ جانتے تھے کہ اسے تکلیف سب سے زیادہ کہاں ہوتی ہے۔ بابا، میں نے آپ سے کہا بھی ہے 1000 دفعہ کہ ماں کا ذکر مت لایا کریں درمیان میں۔ اس نے ضبط سے بس اتنا ہی کہا تھا۔ دوسری جانب وقار کرب سے مسکرائے۔ تو یہ ثابت ہوا کہ تم اپنی ماں سے زیادہ محبت کرتے ہو۔ بابا، میں ولیمے تک آ جاؤں گا، پھر تم گھر آ جانا، زیادہ تکلیف کرنے کی ضرورت نہیں ہے تمہیں۔ انہوں نے اس کی بات سنے بغیر دوسری جانب فون رکھا تو اس نے بنا کسی تاثر کے فون جیب میں ارسا اور پھر سڑک کنارے بنے سنگی بینچ پر شکستہ سا بیٹھ گیا۔ جانے آنکھیں کیوں مسلی تھی اس نے اپنی۔ اتنے کڑوے نہ بنو ماس، قرآن پڑھنے والے اتنے کڑوے نہیں ہوا کرتے۔ اس نے گہرا سانس لے کر چہرہ اٹھایا۔ سنگی بینچ کے اوپر ایک بوڑھا پیڑ، اس پر سیاہی میں بھی سایہ فگن تھا۔ وہ خالی نظروں سے اس کی جھولتی شاخوں کو دیکھے گیا۔ اسے یاد تھا کہ اس کی ماں اسے کس طرح ہر فجر میں اٹھایا کرتی تھی۔ وہ اس نرم گرم سی آغوش کو بھولا ہی کب تھا۔ ماس، اللہ کے نیک بندے فجر کی سیاہی میں نماز ادا کرتے ہیں، اٹھ جاؤ۔ اگر تم اپنی نماز کھو دی تو کبھی کچھ بھی نہیں پا سکو گے۔ کسی نے نوعمر سے لڑکے کے سیاہ بالوں میں نرمی سے انگلیاں چلا کر کہا تو اس نے مندی سی آنکھیں کھول کر سامنے نظر آتے پاکیزہ سے وجود کو دیکھا۔ وہ اس کی ماں تھی، فجر کے جامنی سے اندھیرے میں دمکتی ہوئی۔ اٹھ رہا ہوں، اس نے کہہ کر کروٹ لی تھی اور پھر سے آنکھیں بند کر لیں۔ حبیبہ نے مسکرا کر اسے دیکھا اور پھر اس کا چہرہ اپنی جانب نرمی سے گھمایا۔ ماس کے لبوں پر نہ چاہتے ہوئے بھی تبسم ابھرا تھا۔ ماں، آپ چیٹنگ کر رہی ہیں۔ بالکل، انہوں نے کہا اور پھر جھک کر اس کا ماتھا چھوما۔ ماس نے بے بسی سے دیکھا تھا انہیں، ان کی محبت کے آگے وہ کبھی نہیں جیت سکا تھا۔ پھر آہستہ سے اپنے بستر پر اٹھ بیٹھا، خفگی سے حبیبہ کو دیکھا جو مسکراہٹ دبائے سے ہی دیکھ رہی تھی۔ تم نے مجھے روز قیامت سرخرو کرنا ہے ماس، یاد رکھنا، یہ ایک بہت بڑی بات ہے ماں۔ ہر وقت مجھے نہ کہا کریں، کبھی کبھی خوف آتا ہے۔ ایمان خوف اور امید کے درمیان کی کیفیت کا نام ہے ماس۔
تم خوف اور امید کے ساتھ زندگی گزارو گے تبھی تو پہنچ پاؤ گے وہاں تک۔ میں اپنی پوری کوشش کروں گا۔ وہ اس کی بات پر مسکرائی تھیں، پھر اٹھ کھڑی ہوئیں۔ اس کے بیڈ کے ساتھ ہی ان کا جائے-نماز ڈالا ہوا تھا۔ اس نے ایک نظر ان کے قرآن کی جانب دیکھا۔ وہ ایک چھوٹی سی سیٹ پر رکھا ہوا تھا اور اس کی آیات روز اول کی طرح جگمگا رہی تھیں۔ آپ ہمیشہ تہجد میں قرآن کیوں پڑھتی ہیں؟ اس نے ایک لمحے کو سرمئی کانچ ان پر جمائے۔ وہ لمحے بھر کو اس کے سوال پر مسکرائیں، پھر محبت سے قرآن کے چکنے صفحے پر انگلیاں پھیرنے لگیں۔ سیاہ روشنائی سے لکھے گئے الفاظوں کو جیسے محسوس کرنا چاہا تھا انہوں نے۔ جانتے ہو، جب اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن اترا تو کون سا وقت تھا؟ اسے اندازہ تھا، پھر بھی اس نے سر نفی میں ہلایا۔ وہ اب تک نرمی سے مسکراتی ہوئی آیتوں پر انگلی پھیر رہی تھی۔ وہ طلوع فجر سے قبل کا وقت تھا معاذ۔ وہ ایسا وقت تھا جب ساری دنیا سو رہی تھی۔ آپ اپنے غار میں تنہا عبادت کر رہے تھے، اپنے تنہا وقت میں سے چپکے پکار رہے ہوتے تھے کہ اچانک سے آپ کی تاریک غار میں علم کی چاندنی سی پگھل کر گرنے لگی ہے۔ ان کی باتیں ذو معنی تھیں، لیکن وہ ان باتوں کو سمجھتا تھا۔ اسے اپنی ماں کو سمجھنے میں دقت نہیں ہوتی تھی۔ جانتے ہو، وقت کا بھی گزرے وقت سے ایک خاص رشتہ ہوتا ہے۔ کئی سمتوں میں سفر کرتا وقت اپنے گزرے وقت کے ساتھ صدیوں تک کے لیے ہم آہنگ رہتا ہے۔ کبھی تم اسے فجر سے قبل پڑھ کر دیکھنا معاذ، تمہیں یوں لگے گا کہ یہ دنیا اور اس کی ہر چیز دھوکہ ہے۔ تم خوف سے کانپنے لگو گے، کیونکہ گزرے وقت کا گزرتے وقت سے مخصوص تعلق ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس غار سے پلٹے تو کانپ رہے تھے۔ وہ چند آیتیں تھیں لیکن قلب پر اتری تھیں، جبھی تو ایسی لرزش طاری ہوئی تھی۔ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں تو قرآن پڑھ کر رونا ہی نہیں آتا، یہ تو ہم پر اثر ہی نہیں کرتا، لیکن میں ان سب سے صرف ایک بات پوچھنا چاہتی ہوں کہ کیا انہوں نے کبھی اس قرآن کو مردوں کے علاوہ اپنے دل کی زندگی کے لیے پڑھا ہے، جس کا لفظ حیات کر دیتا ہے؟ اسے بھی ہم نے صرف کسی کی موت کے لیے بچا کر رکھا ہوا ہے۔ کیا کبھی اسے اپنی تاریک غار میں اپنی ذات کی تاریکی کے ساتھ بیٹھ کر پڑھا ہے؟ اگر پڑھا ہے تو ممکن نہیں یہ تمہارے دل میں نہ اترا ہو، لیکن ہم ان کی چمکتی آنکھوں کے پار بہت سے منظر چل رہے تھے، بہت سے گزرے راستے سمٹ رہے تھے، بہت سی تکلیف دہ سماعتیں زخم دینے لگی تھیں۔ معاذ، ہم نے اسے چھوڑ دیا ہے۔ چھن سے کچھ ٹوٹا۔ ہم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا ہے معاذ، اور دنیا کی ہر شے کھٹی کر لی۔ ہم نے اپنے دل میں دنیا اتنی جمع کر لی ہے کہ اب قرآن کے لیے جگہ ہی نہیں رہی۔ ہم نے اپنے دل میں نفرت، حسد، بغض، جلن اور جانے کیا اکٹھا کر رکھا ہے، تو قرآن کیسے آئے گا؟ کیا تمہیں لگتا ہے کہ قرآن کسی ایسے دل میں داخل ہوگا جو پاک نہ ہو؟ لیکن ہم قرآن کے مخاطب کرنے پر اس سے گھبرا کر بھاگ جاتے ہیں۔ قرآن تو آئینہ ہے، اس میں انسان اپنی ذات میں بدصورتی بخوبی دیکھ سکتا ہے، لیکن ہم اس سے پہلے ہی خطاب پر ڈر کر منہ پھیر لیتے ہیں، کیونکہ ہم اس میں اپنا آپ دیکھنا نہیں چاہتے۔ کوئی بھی اپنی ذات کی تاریکی نہیں دیکھنا چاہتا، لیکن پھر بھی قرآن جب مخاطب کرے تو اس کے خطاب سے گھبرا کر بھاگتے نہیں ہیں، اور وہ ایک لمحے کو رکیں، اور جو اس سے دور بھاگتے ہیں وہ تاریکیوں میں گم ہو جاتے ہیں، وہ سیاہیوں میں گھرنے لگتے ہیں، وہ جہنم کی کسی اندھیری گھاٹی میں جا گرتے ہیں معاذ، صرف اس لیے کیونکہ وہ اس قرآن کو ایسی کسی خاموش وقت میں کھول کر پڑھتے ہی نہیں ہیں۔ کیسے لوگ ہیں نا ہم! اپنی آنکھ کے بھیگے گوشے کو انگلی سے صاف کر کے انہوں نے اس کی جانب دیکھا تھا۔ وہ اپنی جگہ پر ساکھ کھڑا انہیں دیکھ رہا تھا۔ اور اگر کوئی اس قرآن کو چھوڑ دے تو کیا ہوتا ہے ماں؟ اس کا سوال بہت خوفزدہ تھا۔ اسے لگا کہ اس نے اسے چھوڑ دیا تو وہ زندہ نہیں رہ سکے گا۔ جو اسے چھوڑ دیتے ہیں وہ جہنم کی کسی گہری گھاٹی میں جا گرتے ہیں۔ ان کی آواز آخر میں بے حد دھیمی ہو گئی تھی، پھر اسے دیکھ کر مسکرائی۔ اور جو اسے نہیں چھوڑتے انہیں جنتیں دی جاتی ہیں، بھوک، موت اور ہر قسم کی بے چینی سے پاک جنتیں۔ اس کے دل کو ڈھارس سی ملی، امید جگمگائی، اور وہ ہلکا دل لیے فجر کا وضو بنانے اٹھ کھڑا ہوا، کیونکہ اب اسے بھی یہ قرآن پڑھنا تھا تاکہ ہمیشہ کی جنتوں میں اس کا حصہ بھی نکل سکے۔ اس کی کھوکھلی نگاہوں نے سڑک کا راستہ عبور کیا اور پھر وہ بے جان قدموں سے اٹھ کھڑا ہوا۔ ہوا کے چلتے جھڑکوں سے اس کے ماتھے پر گرتے بال اب تک اڑ رہے تھے، اور چہرہ کسی گہرے غم کی اداسی میں گھرا ہوا لگتا تھا۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔